بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی علی محمد وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الامام علی بن الحسین زین العابدین سلام اللہ علیہ فی بعض ادعیتہ: اللہم صل علی محمد وآل محمد وبلغ بإیمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین وانتہی بنیتی الی احسن النیات وبعملی الی احسن الاعمال الی آخر کلامہ شریف. آپ جانتے ہیں کہ یہ ہفتہ جو آ رہا ہے اس میں حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے 25 محرم الحرام کو. تو یہ ہفتہ انشاءاللہ ہم امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے بعض اقوال اور بعض ادعیہ اور بعض خطبے جتنا کر سکیں مختصر سے اس وقت میں انشاءاللہ کچھ امام علیہ السلام کہ کچھ ان کلام سے ان نوری امام کے اس نوری کلام سے انشاءاللہ ہم سب استفادہ کریں گے. امام علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے 5 شعبان 38 ہجری کو. ہجری میں اختلاف نہیں ہے، مہینے میں اختلاف ہے. بعض نے جمادی الثانی یا جمادی الاولیٰ کہا ہے، اور اکثر ہمارے علماء اس پہ عمل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی ولادت بسعادت شعبان المعظم میں ہوئی ہے 5 شعبان کو. اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت مدینہ میں ہوئی ہے یا کوفہ میں ہوئی ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کی ولادت ان ایام میں ہوئی ہے جن ایام میں ان کے جد امجد حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت ظاہریہ تھی. امام علیہ السلام 36 ہجری کے اواخر میں یا 37 ہجری کے ابتداء میں امام علیہ السلام نے کوفہ کو اپنا مقر قرار دیا تھا. تو امام علیہ السلام نے مکمل اپنے اہل بیت کو یہاں کوفہ لے کر آئے تھے. تو امام علیہ السلام کی ولادت کوفہ میں ہوئی ہے یا مدینہ میں، اس میں بھی اختلاف ہے. امام علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت شہربانو یہ جو ہے یزدجر بادشاہ کے خاندان میں سے تھیں. کسریٰ العجم ان میں سے ان کی بیٹی تھیں. تو یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ وہ عجمی تھیں، وہ وہاں ایران کی تھیں، فارس کی تھیں، تو وہ یہاں کیسے پہنچیں مولا تک؟ امام حسین علیہ السلام تک کیسے پہنچیں؟ امیر المومنین نے کس طرح ان کو حاصل کیا؟ اس میں بھی بہت اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ ثانی کے زمانے میں ایران جب فتح ہوا تھا وہاں سے یہ قید ہو کے آئی تھیں. تو مدینہ میں جب ان کو لایا گیا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ بادشاہ کی بیٹیوں کو نہیں بیچا جاتا ہے، بادشاہ کی بیٹیوں کو کنیز نہیں بنایا جاتا. تو امام علیہ السلام کو اس نے دی تھی دو بہنیں تھیں دونوں. ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نکاح پڑھا، اور دوسری جو ہے محمد بن ابی بکر کے ساتھ امام علیہ السلام نے عقد کیا تھا. اب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام
اور قاسم بن محمد بن ابی بکر آپس میں خالزاد ہیں یہ۔ امام علیہ السلام کی والدہ محترمہ جیسا بھی ہو، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں امیر المومنین کے زمانے میں ہی کسی صورت میں وہ وہاں سے نکل آئی تھی، تو امام علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، حضرت شہربانو نے خواب دیکھا تھا کہ خواب میں کیا دیکھ رہی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ان کو اس خاتون کو شہربانو کو اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نکاح پڑھاتے ہوئے وہ خواب میں دیکھتی ہیں۔ اور جب خواب میں دیکھا یہ بے چین تھیں کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام تک پہنچا جائے۔ ایک دن پھر خواب دیکھا انہوں نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا، تو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے انہوں نے کہا کہ میں کس طرح وہاں پہنچ سکتی ہوں۔ تو جیسا بھی ہو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے کچھ طریقہ بتایا۔ مختصر یہ کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ کسریٰ العجم کی کیا کہتے ہیں بیٹی تھی، ان کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور ان کے بدن اطہر سے حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں جب اس کو پیش کیا گیا تو اس وقت امام علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ تجھے پتہ ہے کہ تو خیر خلق اللہ کو خلق پیدا کرنے والی، تیرے بدن اطہر میں ایسا ایک نور ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام یعنی ام الائمہ تو کہلا سکتی ہے، تو وہ ہیں کہ جس کو ام الائمہ کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ فرمان شاید آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انا ابن خیرتین، انا ابن خیرتین، خیرت العرب و خیرت العجم، میں تمام دونوں بہتروں کا کیا کہتے ہیں بیٹا ہوں۔ ایک یہ کہ خیر العرب وہ کہ ہاشم ہے، اور خیر العجم جو کہ کسریٰ اور اس کا خاندان ہے، ان سے میں پیدا ہوا ہوں۔ امام علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ تو امام علیہ السلام نے 2 سال اپنے دادا جد امجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا، اور اس کے بعد 12 سال اپنے چچا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا۔ اس کے بعد تقریباً 23 سال جو ہے اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام یعنی امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد 11 سال امام علیہ السلام اپنے والد محترم کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ کل زندگی 23 سال کے تھے تو ان کو امامت کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی، تو 23 سال سے لے کر تقریباً امام علیہ السلام 95 ہجری تک زندہ رہے، یعنی 35 سال لگ بھگ تقریباً 34 سال یا 35 سال امام علیہ السلام واقع طف کے بعد، واقع کربلا کے بعد زندہ رہے ہیں۔ اب ایک بات یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں اس کو بیان کیا جائے کہ ہمارے اجتماع میں امام زین العابدین علیہ السلام کا تعارف اتنا کرایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی روتے ہوئے گزاری ہے۔ ہاں امام علیہ السلام روئے بہت زیادہ ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام ان افراد میں سے ہیں جن کو بکائین کہتے ہیں، 5 بکاؤں میں سے ایک ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام روئے ہیں، لیکن جتنا اس عرصے میں امام علیہ السلام نے کام کیا ہے شاید کسی نے کوئی کام کیا ہو۔ امام علیہ السلام یعنی کتنے اصحاب ہیں کہ جن کو امام علیہ السلام نے پڑھایا ہے۔ اگر یہ یہاں ایک بات عرض کروں، جہاں آپ سنتے ہیں یہ اصحاب فلان ہے، اس امام کے اصحاب میں سے، اگر یہ امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی کو جب ہم قرار دیتے ہیں تو وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا ہے، وہ فقیہ ہوتا ہے، آج کی اصطلاح میں فقیہ ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام کے سینکڑوں یعنی کئی 100 شاگرد ہیں
امام علیہ السلام کا اصحاب میں کتاب پڑھی ہوئی ہے مکتبے میں، دیکھیں آپ اصحاب امام پورا موسوعہ ہے اصحاب امام زین العابدین علیہ السلام پہ۔ امام علیہ السلام کا تعارف صرف اس طرح نہیں کرایا جائے کہ امام علیہ السلام روتے رہیں، ہاں امام روئے ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے بہت کام کیا ہے۔ عرض کروں کہ امام علیہ السلام کے کاموں میں سے ایک کام یہ کہ امام علیہ السلام نے مدینہ میں تقریباً یہ ایک ہی وقت امام علیہ السلام کے پاس 80 سے لے کر 120 غلام ہوا کرتا تھا۔ ایک ہی وقت میں کم سے کم 80 اور زیادہ سے زیادہ 120 کے قریب غلام امام علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے غلام؟ امام علیہ السلام ان کو دیکھتے تھے کون زیادہ ذہین ہے، کون سمجھدار ہے، کون امین ہے، ان کو پڑھاتے تھے امام علیہ السلام۔ ان کو پڑھا کر آزاد کرتے تھے، آزاد کر کے ان کو اتنا دیتے تھے وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے تھے جا کر فلانے علاقے میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرو، دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ اسی طرح امام علیہ السلام غلاموں کو خریدتے تھے، پڑھاتے تھے، پڑھا کے بیچتے تھے، اس علاقے میں جا کر تم تبلیغ کرو۔ جس جامعہ کو، جس حوزے کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے انتہا تک پہنچایا، آباد فرمایا، اس کی ابتدا اس کے مؤسس حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور ان کی ابتدا امام نے کی اور اس کی انتہا جو ہے اس کو یعنی پائے تکمیل تک پہنچایا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ اب ایسے یعنی انہی شاگردوں کی امام علیہ السلام نے جو پیدا کیا تھا انہی کی تربیت فرمائی ان دونوں اماموں نے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے امام علیہ السلام کی ادعیہ کا مجموعہ کتاب کی شکل میں موجود ہے، وہ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کے ساتھ آپ یاد کرتے ہیں۔ یہ صحیفہ سجادیہ جتنے ادعیہ وہاں پر یعنی مذکور ہیں، وہاں پر لکھے گئے تمام کے تمام میاں بالمیاں یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ادعیہ ہیں۔ باقی دعاؤں میں ہم اشتباہ کہہ سکتے ہیں، ہم یعنی امام کی طرف منسوب نہیں دے سکتے، لیکن دعائیں یعنی اس میں صحیفہ کاملہ میں جتنے ادعیہ ہیں تمام کے تمام امام علیہ السلام سے انشاء ہوئے ہیں، امام علیہ السلام نے ہی فرمایا ہے۔ اب نہج البلاغہ کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، یہ یقینی نہیں کہہ سکتے ہیں، وہاں پر پورے کے پورے خطبے جو ہے مولا کائنات امیر المومنین کے ہیں، ہاں کچھ خطبے جو ہے وہ امام امیر المومنین علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، اور یقینی طور پر بعض خطبے امام علیہ السلام کی طرح ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ امام امیر المومنین علیہ السلام کی انشاء کردہ ہیں، امام علیہ السلام کے فرامین ہیں، لیکن پورے کے پورے نہج البلاغہ کو ہم نہیں کہہ سکتے، سند کے اعتبار سے ہم یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے پورا نہج البلاغہ جو ہے مولا کی طرف سے، یہ مولا نے ہی فرمایا ہے، لیکن دعا کتاب صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ اس میں 100% میاں بالمیاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے ادعیہ وہاں پر موجود ہیں صحیفہ کاملہ میں وہ تمام کے تمام امام علیہ السلام نے انشاء فرمایا ہے، امام علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام تقریباً اتنے 35 سال عرض کیا آپ وہ امام حسین علیہ السلام کے بعد زندہ رہے۔ اپنی زندگی امام علیہ السلام نے ایسے جب مکے سے جب شام سے واپس چلے گئے تو اپنی زندگی ایسے نہیں کہ امام علیہ السلام نے کمرہ بند کر کے اندر رہے اور اندر روتے رہے، ایسا نہیں۔ امام علیہ السلام بہترین مکان بنایا ہوا تھا، بہترین اپنے رہن سہن کے ساتھ رہتے تھے تاکہ لوگ کیا کہتے یہ نہ کہیں کہ امام زین العابدین اپنے باپ کے بعد ختم ہو گئے۔ ایک مرتبہ باہر نکل رہے تھے، سامنے سے محمد بن طلحہ لعنت اللہ علیہ وہ آیا، آ کر کہا کہ من الفتح ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کس کی فتح ہو گئی کربلا میں؟ محمد بن طلحہ نے جب پوچھا کہ کس کی فتح ہوئی ابن رسول اللہ، امام علیہ السلام فانتظر الاذان، فانتظر
آذان، اذا سمعت صوت الآذان فاعلم من الغالب۔ امام نے فرمایا کہ جب اے محمد جب تو آذان سنے، آذان کے وقت تک انتظار کر، جب تو آذان سنے نا اس وقت تجھے پتہ چل جائے گا کہ کون غالب آیا ہے۔ تو فتح جو ہے ہمیشہ جو ہے قتل کر کے نہیں ہوا کیا اگر نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار مر کے بھی بندہ جو ہے فاتح ہوتا ہے، جو کہ حسین ابن علی نے دکھایا۔ والحمدللہ رب العالمین۔